السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ نے کبھی سوچا کہ امر کیا ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں نا یہ لفظ، اللہ کا یہ امر ہے، روح امر الہی ہے، یہ اور اس طرح کے جملے ہم سنتے ہیں کہ لفظ، یا پھر ہم بعض اوقات اولیاء اللہ کے بارے میں یہ سنتے ہیں یہ صاحب امر ہیں، ایسا ہے نا؟ تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہ صاحب اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کتاب نوائے فقیر کا پیج 75۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم سب امر کے بارے جاننے میں متجسس ہوتے ہیں کہ امر ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روح امر ربی ہے۔ ایک روز شام کے گورنر سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت چیز کیا ہے؟ انہوں نے کافی دیر غور کرنے کے بعد کہا اس کا جواب شاید میں نہ دے سکوں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک ہرکارہ مدینہ منورہ روانہ کیا گیا جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں جا کر سوال پیش کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک اور صاحبزادے جو دوسری بیگم سے تھے بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال سن کر فرمایا کہ یہ اتنا آسان ہے کہ اس کا جواب تو یہ بچے بھی دے سکتے ہیں۔ قاصد نے حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا تو انہوں نے کمال جواب دیا کہ دنیا کی سب سے طاقتور اور سخت چیز لوہا ہے، لیکن لوہے کو آگ پگھلا دیتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن اسی آگ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یوں پانی آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، لیکن ہوا اسی آگ کو جلا لیتی ہے۔ یوں ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ہوا کو چلانے پر 2 فرشتے مامور ہیں، وہ حکم دیتے ہیں تو ہوا چلنے لگتی ہے۔ یوں وہ فرشتے ہوا سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان دونوں فرشتوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سردار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امر ربی کے ماتحت ہیں، جو حکم انہیں رب کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یوں امر ربی زیادہ طاقتور ہے۔ آخر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ امر رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس سے ہم اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ کچھ اولیاء اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب امر ہیں۔ رب تعالیٰ انہیں اتنا عزیز رکھتا ہے کہ وہ جو کہہ دیں رب اسے پورا کر دیتا ہے۔ لیکن امر کی اصل حقیقت کا اندازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بندے رب سے اتنے قریب ہو گئے اور اس کو اتنے عزیز ہو گئے کہ رب بھی ان سے پیار کرنے لگا، وہ بندے اگر بغیر سوچے سمجھے بھی کوئی بات کہہ دیں تو رب ان کی بات ٹالتا نہیں۔ رب اتنا وفادار اور حیا والا ہے کہ اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے ان کی کہی بات پوری کر دیتا ہے، اور یوں وہ بندے صاحب امر کہلانے لگتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے اچھے ناظرین، آپ بتائیے گا ضرور کہ آج کا سوال اور جواب آپ کو کیسا لگا۔ یہ جو اہل بیت سے محبت ہے نا میرے اچھے ناظرین، سمجھ لیں کہ یہ اس دنیا سے فلاح پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے جڑ جائیں، متصل ہو جائیں، کنیکٹڈ ہو جائیں، ان سے محبت کرنے لگیں، جن کے ہاتھوں میں کائنات کی کنجیاں ہیں ان سے محبت کرنے لگیں، ان کو روز کچھ نہ کچھ ہدیہ بھیجا کریں۔ بے شک آپ کے ذہن میں صحیح یہ بات آ رہی ہے، اللہ تو خالق ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز پہ قادر،
لیکن اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں اہل بیت کو. وہ اس کائنات کو چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے. تو جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کا اظہار اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں کہ ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا کر تو نہیں ہی سکتے کیونکہ وہ تو بڑے اونچے مقام پہ ہیں، ان کے عمل کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ہم کمزور انسان تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں نا اس محبت میں جو ہمیں اہل بیت سے ہے، کہ کچھ اثار کرنا سیکھ لیں، کچھ قربانی دینا، دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے کرنا. اور پھر جو بہت ہی ضروری بات ہے، اہم بات ہے جس پہ ہم عمل نہیں کر پاتے، میں سے نکل جائیں. ہم کچھ بھی ہدیہ کریں اہل بیت کو تو ہم یہ نہ کہا کریں کہ میری طرف سے، ہم کہا کریں کہ تمام انسانیت کی طرف سے یہ قبول فرما لیجیے. اور میرا تو اب 1-2 دن سے دل یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کی بھی کیا بات کی جائے، تمام مخلوقات کی طرف سے کیوں نہ پیش کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سے نکل کے ہم ہو جائیں. ہماری ذات سے کسی کو جتنا فائدہ پہنچ سکے، جب ہم اپنے چھوٹے سے عمل میں بھی دوسروں کو شامل کر لیں گے کہ سب کی طرف سے یہ قبول فرما لیجیے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کی خدمت پہ کوئی تحفہ پیش کریں تو 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہیں کہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیے، اور دوسرا ہم کہیں کہ جتنے بھی میرے پیارے ہیں ان سب کی طرف سے قبول فرمائیے. تو اللہ کو تو اپنی ساری مخلوق ہی بہت عزیز ہے، اللہ اپنی ساری مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ پھر ساری مخلوقات کی طرف سے وہ پیش کر دیا کریں تحفہ. سوچئے گا اس بارے میں. اللہ کریم ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.